Hi Nancy. Hello. What should I say? So, can you introduce yourself a bit? What should I say? I'm Nancy. I'm from Italy, traveling for the first time in Pakistan. And I'm starting my journey in Pakistan from Lahore. So, this is your first iftari as well in Pakistan? In Pakistan, yes. Yeah. So, do you like the decorum of the restaurant? Okay. Okay, Nasi, hope you will have a great time in Pakistan. پاکستان میں رمضان کا مہینہ روحانیت، عبادت اور اخلاص بھرے ماحول کا حسین امتزاج ہوتا ہے۔ افطار کا وقت خاص طور پر دل کو چھو لینے والا ہوتا ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے خاندان دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں، جہاں کھجوریں، فروٹ چاٹ اور دیگر روایتی نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ لوگ سڑکوں پر روزہ داروں کو افطار کروانے کے لیے کھانے اور پانی تقسیم کرتے ہیں۔ اس مہینے میں زکوٰۃ اور خیرات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک اچھی افطاری اور لذیذ کھانا کھانے کے بعد چائے کی چسکیاں لگانے کے لیے کوئٹہ ریسٹورنٹ پہنچے۔ کوئٹہ کے ریسٹورنٹ میں چائے پینے کا تجربہ ایک یادگار لمحہ ہوتا ہے۔ یہ صرف چائے نہیں، زندگی کی تیز رفتاری سے ایک لمحے کا وقفہ ہوتا ہے۔ چائے کے بعد ایمپوریم مال پہنچے۔ ایمپوریم مال کا دورہ لاہور میں ایک جدید، دلکش اور پر آسائش تجربہ ہے، جو شاپنگ، تفریح اور کھانے پینے کی سہولتوں کو ایک ہی چھت کے نیچے فراہم کرتا ہے۔ مناسب ریٹ پر کرنسی ایکسچینج کروائی۔ پاکستان کے سب سے بڑے مالز میں شمار ہونے والا یہ مال ہر عمر اور ذوق کے افراد کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور رکھتا ہے۔ بین الاقوامی اور مقامی برانڈز، الیکٹرانکس، ہوم ڈیکور اور بچوں کی اشیاء سے لے کر ہر چیز دستیاب ہے۔ کھانے کے شوقین افراد کے لیے ایک بڑا فوڈ کورٹ بھی موجود ہے۔ مال کے اندر کا ماحول نہایت خوبصورت، صاف ستھرا اور کشادہ ہے۔ This one are very silky. Yeah. More expensive as well. اگلے دن ورلڈ سٹی کو ایکسپلور کرنے کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ لاہور کی سڑکوں پر موٹر سائیکل کی سواری کافی خطرناک ہے، لیکن فارنر فرینڈز کے لیے یہ اتنی ہی دلچسپ ہے۔ سب سے پہلے دہلی دروازہ پہنچے۔ یہ صرف ایک دروازہ نہیں بلکہ لاہور کی روح ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں تاریخ، ثقافت اور روزمرہ زندگی ایک دوسرے میں گھل مل جاتے ہیں۔ یہ دروازہ بادشاہ اکبر کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ دلی دروازہ سے ہوتے ہوئے شاہی حمام پہنچے۔ Hi Nancy, what are we going to do today? Where we are right now? Now we are at Delhi Gate. Okay, and after we will walk to the Wall Street, and where we will end up today, our trip? At the fort. At Lahore Fort. Hope we will have a great time by exploring the areas. Thank you. یہ ہے شاہی حمام، یعنی مغل دور کا شاہی غسل خانہ۔ یہ حمام 1635 میں مغل بادشاہ شاہ جہاں کے عہد میں تعمیر کیا گیا۔ یہ صرف غسل کرنے کی جگہ نہیں تھی بلکہ ایک شاہانہ آرام گاہ تھی، جہاں جسم اور روح دونوں کی صفائی ہوتی تھی۔ ان دیواروں پر بنے ہوئے قدیم نقوش خاموشی سے ماضی کی باتیں کرتے ہیں۔ ہر گنبد، ہر محراب اپنے اندر صدیوں کی خوبصورتی سموئے ہوئے ہے۔ شاہی حمام میں مختلف حصے تھے: گرم پانی کے غسل خانے، بھاپ والے کمرے اور ٹھنڈے پانی کے تالاب۔ یہ سب ترکی اور ایرانی طرز کے شاہی حماموں سے متاثر تھے۔ What is the purpose of this window here? Yeah, Nancy, I guess this was used to see outside because at that time there was no such rushy area and no market, but just to view, just to enjoy the outside view, and I guess from protection point of view. شاہی حمام کو انتہائی زبردست طریقے سے رینوویٹ کیا گیا ہے۔ یہاں بادشاہ، شہزادے، وزراء اور شاہی مہمان ریلیکس کرتے تھے اور باتھ لیتے تھے۔ اس کا واٹر فلو اور آرکیٹیکچرل سسٹم اتنا زبردست ہے کہ آج کا انجینئر بھی اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔
گرمیوں میں ٹھنڈے پانی اور سردیوں میں گرم پانی کا انتظام کیا جاتا تھا اور اسے دیواروں کے اندر سے پاس کیا جاتا تھا۔ جو ہی ہم شاہی حمام میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ ماضی کے دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس وقت شاہی حمام میں گفتگو ایک مختلف انداز سے کی جاتی تھی، جس کو ہم نے بھی ایکسپیرینس کیا۔ I'm very much happy and satisfied, and especially I'm amazed how long شاہی حمام کا وزٹ صرف ایک تفریح نہیں، یہ ایک احساس ہے جہاں دیواریں بولتی ہیں، روشنی سرگوشیاں کرتی ہے اور لاہور اپنی تاریخ سناتی ہے۔ شاہی حمام کو ایکسپلور کرنے کے بعد لاہور کی پرانی اور تنگ گلیوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے نکل پڑے۔ So this is true old Lahore. So we are walking and enjoying our walk in. Very narrow. Good. پرانے لاہور کی گلیوں سے گزرتے ہوئے جب کتابوں والی گلی سے داخل ہوتے ہیں تو سامنے ایک ایسا نظارہ آتا ہے جو دل کو چھو لیتا ہے۔ یہ ہے مسجد وزیر خان، مغلیہ فن تعمیر کا ایک بے مثال شاہکار۔ یہ عظیم مسجد 1634 میں مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں لاہور کے گورنر وزیر خان نے تعمیر کروائی۔ یہ مسجد لاہور کی شاہی گزرگاہ پر واقع ہے جو دہلی دروازے سے شاہی قلعے تک جاتی ہے۔ مسجد وزیر خان کی تعمیر میں ایرانی، وسط ایشیائی اور مغلیہ طرز تعمیر کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ اس کی دیواریں گنبد، محرابیں اور مینار کاشیکاری اور قرآنی خطاطی سے مزین ہیں۔ ہر اینٹ، ہر نقش اور ہر رنگ اپنے اندر ایک مکمل داستان رکھتا ہے۔ یہ یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیج کی ٹینٹیٹیو لسٹ میں شامل ہے۔ Nancy, how are your reviews about this mosque, about this place? Very beautiful, really, really beautiful. Beautiful decorations. And I think this was built for مسجد وزیر خان دیکھنے کے بعد بازار سے ہوتے ہوئے سنہری مسجد کو دیکھنے کی طرف چل پڑے۔ 1753 میں نواب بخاری خان نے اس مسجد کی تعمیر کروائی۔ اس کے 3 سنہری گنبد کی وجہ سے اسے سنہری مسجد کہا جاتا This ہے۔ is called Golden Mosque. Because this is, you can see golden statues here. So how is the time so far, Nancy, in the month of Ramadan in Pakistan? So are you good. facing any trouble in food? A little bit. How are you managing that? With biscuits. With biscuits and in a hidden way? Yes. So you are really a true visitor. Yes. And you takes care of the traditions, values of the local culture. Yes. Amazing. Nice to meet you, Nancy. Thank you. سنہری مسجد دیکھنے کے بعد بازار کی رونق سے ہوتے ہوئے بادشاہی مسجد کی طرف چل پڑے۔ We are going to Badshahi Masjid and Lahore Fort. لاہور کی فضا میں جب سورج کی روشنی بادشاہی مسجد کے سرخ پتھروں پر پڑتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت نے عبادت کی شکل اختیار کر لی ہو۔ یہ ہے بادشاہی مسجد، مغلیہ سلطنت کا جلال، فن کا کمال اور ایمان کی روشنی۔ اس عظیم مسجد کی بنیاد 1673 میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے رکھی۔ یہ مسجد کئی دہائیوں تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی
اور آج بھی اپنی عظمت، وقار اور فن تعمیر کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ جب اس مسجد کے وسیع و عریض صحن میں قدم رکھتے ہیں تو دل خود بخود جھک جاتا ہے۔ So she is about to down. To faint. یہاں کی ہر اینٹ، ہر گنبد، ہر محراب صدیوں کی عبادتوں کی گواہ ہے۔ مسجد کے اندرونی ہال میں سنگ مرمر کا فرش اور قرآنی خطاطی دل کو چھو لیتی ہے۔ Me and Nancy after iftari enjoying the tea here. Yes, homemade. The homemade tea. Always the best. Yes. Bye. Bye. This is the second round of the tea. Second chai. Second chai. So Nancy liked it very much. Yes. So Nancy, what's your view about the iftari and tea? Everything very good. Very good. You liked? Yes. Great. Perfect.